ان کے مخیر حضرات کو، ان کو میں درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے کہ جو بنی نوع انسان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. دنیا بھر میں ہم نے ریولوشنز کو اس میڈیا کے طفیل ہی حقیقت بنتے ہوئے دیکھا ہے. دنیا بھر میں جب کسی غلطی کی طرف نشاندہی کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہی میڈیا انسانوں کے ذریعے غلطی کی نشاندہی کرواتا ہے اور پھر بہت جلدی اس پہ کام کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے. اسی میڈیا کے طفیل جب وائلڈ فائرز کا ایک سلسلہ چلا، امیزون کے جنگلات سے لے کر بلوچستان کے جنگلوں میں بھی پہنچا، اور پھر بہت سارے مختلف ممالک میں سیلابی صورتحال ہوئی، اور کلائمیٹک چینج کے بارے میں جو آواز بلند کی گئی وہ اسی میڈیا کے طفیل کی گئی. کیونکہ جو آپ کا فرنٹ لائن میڈیا ہوتا ہے وہ ابھی بھی میرے خیال سے کچھ ایسی پالیسیز پر کاربند ہے کہ جس کو سوشل میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا خلق کی آواز ہے، اور اب یہ زمانہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا اگر کسی معاملے کو اجاگر کرتا ہے تو پھر میڈیا بھی کیچ اپ کرنا شروع کر دیتا ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں وہ پاکستان تشریف لائے، اور انہوں نے پوری دنیا کو پاکستان کی سیلابی صورتحال کے بارے میں ایک جان ہو کر مدد کرنے کے لیے دعوت دی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس اماؤنٹ کی انہوں نے درخواست کی تھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے، اس کا 1/3 حصہ ہی ابھی تک جمع ہو چکا ہے. یہاں پہ ایک بات جو مجھے اس خبر سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل میں کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی مشکل کے لیے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی ہے، لیکن بنیادی طور پہ بین الاقوامی سطح پر جس مدد کے حقدار تھے ہم، کیونکہ کاربن ایمیشن ہمارا تقریباً 1% سے کم ہے، لیکن ترقی یافتہ دنیا کے جو مسائل تھے ان کا خمیازہ ہم نے بھگتا. ڈونیشنز بھی جمع نہیں ہوئے. کلائمیٹک چینج کے سب سے زیادہ کانسیکوینسز پاکستان نے برداشت کیے. پرسوں انجلینا جولی پاکستان آئی ہوئی تھی، اور انگریزی فلموں کی بڑی مشہور اداکارہ ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی خیر سگالی کی نمائندہ بھی ہیں، ایمبیسڈر بھی ہیں گڈ ول کی، اور انہوں نے بھی یہی ریٹورک ریپیٹ کیا کہ ترقی یافتہ ممالک کو پاکستان کی مدد اس لیے نہیں کرنی کہ یہاں پہ ضرورت مند رہتے ہیں، اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس کلائمیٹک چینج کا ذمہ دار ترقی یافتہ ملک ہے، اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، دنیا کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہمارے ملک تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. آپ کو ایک ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھی آگاہی کی جہاں تک بات ہوئی ہے تو میڈیا کے مختلف عناصر ہوتے ہیں، لوگ ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹیمز ہیں، جب وہ اس طرح کے معاملات کو اجاگر کرتی ہیں تو معاملہ بین الاقوامی سطح پر ایک خاص اثر رکھتا ہے. یہ ٹی شرٹس جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پلیئرز کے نمبرز ان کی بیک پر لکھے ہوتے ہیں. یہ نمبرز آدھے نظر آ رہے ہیں، آدھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بھی آدھا ڈوبا ہوا ہے. ہمیں ہمارے مسئلے کو خود اجاگر کرنا ہوگا، ہمارے مسئلوں کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا. مدد آتی ہے 100 بسم اللہ، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب مشکل کا وقت ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنی روٹی پر دال کھینچتا ہے. درد آشنا کی اس نشست میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ترہیم منیبہ، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے کراچی مرکز پہ آج بھی اس نشریات میں کچھ ایسی گفتگو ہوگی جو عام طور پہ نہیں ہوتی. سیلاب ایک بہت بڑا سانحہ بن کر ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہمارے ملک کو بہت تباہی اس نے دکھائی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسا موقع بھی ہے ہمارے لیے
کہ جس کی مدد سے، جس کی وجہ سے ہم وہ گفتگو، وہ کانورسیشن بھی ہمارے روزمرہ زندگی میں اب کر سکتے ہیں جس کی بڑے عرصے سے ضرورت تھی۔ میری گفتگو میں آج ہمارے جو مہمان شریک ہیں ان کی ملاقات میں آپ سے کراتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں انوائرمنٹلسٹ ہیں اور ماحول کے بارے میں بڑی باریک بینی سے، بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ آج ان سے بہت سارے سوال ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے۔ مسلم رضا سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید سر۔ آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے بلایا مجھے یہاں پر۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اگلے جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ان کا کارڈیولوجی سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر عمران سندیلو ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے۔ اور سر خوش آمدید، ڈاکٹر عمران سندیلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے تو عمران صاحب میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ ہم لوگ کیمپس کی بات کر رہے تھے اور ڈاکٹرز نے ہمیشہ سے کووڈ کی بات کریں، آپ ڈینگی ویسے بھی آؤٹ بریک جو ہوتا رہا ہے صفحہ اول میں پائے گئے ہیں۔ آپ بھی ایک خاص کیمپ جس کا آپ نے اہتمام کیا ہے، کیا سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں اور آپ آن گراؤنڈ کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کے مسائل؟ دیکھیں، میں بیسیکلی میں کارڈیولوجسٹ ہوں، میرا ڈاکٹر عمران ہے۔ آئی بلانگس ٹو لیاقت نیشنل ہاسپٹل۔ جیسے ہی یہ ڈیزاسٹر اسٹارٹ ہوا تھا تو بیسیکلی اٹ واز اسٹارٹیڈ فرام بلوچستان۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پہلے فلڈ اور بارشیں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہاں سے، تو امیڈیٹلی ہاسپٹل نے ایک کال کی، میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ دوبارہ سے بنایا۔ دوبارہ سے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل از ورکنگ فار لاسٹ 17 ایئرس ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں۔ انیشلی 2005 سے جب یہ زلزلہ ہوا تھا ناردرن ایریاز میں، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ہسپتال قائم کیے تھے، منی اور ملٹیپل سرجریز اور تھاؤزنڈس آف پیشنٹس کو فائدہ دیا۔ اس کے بعد پھر اگین 2010 میں جس میں ملٹیپل آلموسٹ اراؤنڈ 2 منتھ کے لیے کنزیکیوٹیو کیمپس لگائے تھے۔ پھر جیسے ہی یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا تو امیڈیٹلی ہاسپٹل واز یوزڈ ٹو مینیج دیز ٹائپ آف پرابلمس، تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ تشکیل دے کے اور اپنا کام فوراً سے شروع کیا، جس میں انہوں نے شروع میں سب سے پہلے ایک تو ہیلپنگ نمبر دیا کہ جو لوگ پھنس گئے، جن کو وہاں پہ ڈاکٹرز اور اس کی سہولیات نہیں ہے، تو وہ فوراً سے اس پہ کانٹیکٹ کر کے مفت مشورے لے سکتے ہیں۔ پھر اپنا جو ہم نے کیمپ کا آغاز کیا، گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف سندھ اینڈ آرمی کو الگ سے لیٹر لکھے ہاسپٹل نے کہ ہماری ٹیم ریڈی ہے، آپ لوگوں کی مدد چاہیے، یو پیپل ہیو ٹو گائیڈ اس کہ کہاں پہ زیادہ میڈیکل کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پہ امیڈیٹلی پہنچیں اور وہاں جا کے اپنی سہولیات ڈاکٹرز کی، جس ٹیم میں ہمارے 6 ڈاکٹرز ہیں، 4 نرسنگ اسٹاف، فزیوتھراپسٹ، سائیکیٹرسٹ پلس نیوٹریشنسٹ، تاکہ کیونکہ یہ ایسی چیز تھی کہ جس میں لوگوں کو منیمل اماؤنٹ مہیا تھا اور اس کو یوٹیلائزیشن کس طرح سے ہو یہ ہو۔ سائیکیٹرسٹ اسی لیے کہ لوگوں کو جو برین ٹراما اور جو ان کے گھر بیچاروں کے گرے، میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں، آپ کو وہ صورتحال بتاتا ہوں کہ وہاں کی کیا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اور دل دہلا دینے والی بالکل ہی ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب آپ اپنا رونا روک نہیں سکتے، اس میں ایسی چیزیں ہیں۔ پھر ہم نے امیڈیٹلی جو ہے پہلے اتھل میں بلوچستان سائڈ پہ جا کے ہم نے اپنے کیمپ لگائے، جس میں تھاؤزنڈس آف پیشنٹس ہم نے دیکھے، جس میں ہمارے فزیشینس، سرجنس، پیڈیٹریشنس، گائنوکالوجسٹ، انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ اور ڈرماٹولوجسٹ الانگ وتھ نیوٹریشنل پیرامیڈک اسٹاف اینڈ سائیکیٹرسٹ سب موجود تھے۔ ملٹیپل ٹائمس وہاں پہ، یہاں سے اراؤنڈ 150 کلومیٹر سے اس کو ہم نے وہاں پہ پورا کور کیا۔ جب وہ اپنے ریہیبلیٹیشن فیز میں آئے تو ہم پھر وہاں سے واپس آئے۔ پھر ہم نے سلسلہ شروع کیا کیونکہ پانی اتنا اور جگہیں اتنی ڈوب گئی تھیں تو وہاں پہ ہمیں ایکسیس بہت کم تھا، تو حیدرآباد کے سائیڈ میں ٹورڈز سیون شریف اس طرف جانے سے پہلے جو ہے ہم نے اپنے جا کے کیمپ لگائے، وہاں لوگوں کو مستفید کیا۔ اس کے بعد سے پھر اب جو ہم سیکنڈ مرحلے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اب کراچی آ چکے ہیں۔ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ کیمپس ہیں، اسکیم 33 میں سچل گوٹ کی طرف، وہاں کل تک ہماری ٹیم ورک کر رہی تھی۔ اب نیکسٹ ہمارا یہ پلان ہے کہ گورنمنٹ نے گلشن حدید کی طرف جو ہے اپنا کیمپ ٹینٹ سٹی بنایا، اراؤنڈ 2500 سے لے کے اراؤنڈ 5000 کیمپ تک، تو وہاں پہ ہم نے کنٹینیو اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز اور وہ جو ہے ہم نے آلموسٹ سوچا ہے کہ 1 سے 2 مہینے تک ہم کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی دیر میں ہم یہ بات بھی پوچھیں گے کہ تجربہ جو ہوتا ہے انسان کو تیار کر دیتا ہے آنے والے مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی۔ کووڈ کا جو ایک تجربہ تھا، جو ایک افراتفری تھی اور ایک انسرٹنٹی کا عالم تھا، بے یقینی تھی، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا،
اس جو دوڑ میں جو جتنی دوڑ لگی ہے سب کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو آؤٹ بریک ہوا ہے یہ ڈینگی ملیریا کا، یہ ایزیلی ہینڈل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو تھوڑا سا چیزیں مشکلات ہیں اس مرتبہ، اسی لیے کہ جو کووڈ تھا اس ڈیزیز برڈن انیشلی اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اس مرتبہ ڈینگی اور ملیریا کا ہے، کیونکہ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں اور پانی کی وجہ سے اتنا ایکسیسو اماؤنٹ میں فلڈ اور وہ ہوا کہ ہر جگہ ڈینگی اور مچھر جو ہے وہ آ گئے، تو اس وجہ سے جو ہے آلموسٹ سمجھ لیں کہ 50% پاپولیشن جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو گئی، اور اتنا زیادہ برڈن تھا کہ او پی ڈیز میں وارڈز میں جگہ ہی نہیں تھی، تو ہمیں اپنے تھریش ہولڈ کو تھوڑا سا کم کرنا پڑا کہ جو بہت ہی زیادہ سیریس مریض ہوں پہلے ان کو لیا جائے، ان کو ٹریٹ کیا جائے۔ مین امپورٹنٹ تھنگ اس کہ جب تک آپ ہر جگہ پہ ریچ کر کے اور ان کے لیے اسپیسیفک چیزیں بنائیں گے نہیں ٹو کنٹرول دا ماسکیٹوز، تب تک یہ کنٹینیو رہے گا، تو مے بی کہ دس ٹائم از مچ مور ڈیفیکلٹ دین کووڈ ایز ویل۔ اوہ گاڈ، اچھا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، ہم تو یہ سوچ کے خوش ہو رہے تھے کہ کووڈ ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائم تھا اور ہر انسان کی ایکسٹریم پہ یعنی تھریش ہولڈ کراس ہو کے ہر انسان کو آزمایا گیا تھا، تو شاید جب مصیبت کے بعد ایک اور مصیبت آتی ہے تو آپ کم از کم تھوڑا بہت تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ صورتحال واقعی بڑی ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کسی بھی ملک کے لیے کم از کم اس کا 25% رقبہ فارسٹ یعنی جنگلات پہ مبنی ہونا چاہیے، پاکستان کا 2.8% ہے۔ سر، اس کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کیا نتائج ہماری زندگیوں پہ مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے نتائج جو ہیں، اس کی جو ادراک رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے تو بہت پہلے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، اور ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ تمام چیزوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں گراس روٹ لیول سے ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک بھی موجود ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ 20% فارسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2.8 جیسا آپ نے کہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں شاید اس سے بھی کم ہے، 2.5 آپ کر رہے ہیں اس کو۔ 2.2 میرے پڑھنے میں آیا بالکل بالکل وہ اور اس کا دیکھیں جو ایک پچھلا جو ایک سمجھنے 3 ڈیکیڈز ایسے گزرے ہیں جس میں ہم نے ایک بڑے ہی پیرامیٹرز ہمارے بالکل ہی ڈفرینٹ رہے ہیں، اور ہم چیزوں کو جس طرح ٹیک اٹ ایزی فارم میں لیتے رہے ہیں تو وہ اس کا خمیازہ تو ہم نے بھگتنا تھا۔ اچھا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، بڑی اچھی بات کہی کہ انڈسٹریلائزیشن ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے تھرڈ ورلڈ پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جیسے آپ نے گرین ہاؤس ایمیشن کی بات کی تو آپ نے 1% کی بات کی ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ہم نے خود اپنے طور پہ کیا کام کیا؟ ہم نے یہ کیا کیا کہ ہم نے اپنے جنگلات کا بالکل صفایا کر دیا، اور ہم نے اس کو بالکل بے دردی کے ساتھ اس کو اڑایا، یہاں تک کہ ہم نے مین گرووز جو ٹمر جنگلات تھے، جن کو میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ خاموش سپاہی ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نام سے کوئی معاوضہ لیتے ہیں، ہر قسم کے ہریکین کو، ہر قسم کے سونامی کو، ہر قسم کے طوفان کو، سمندری طوفان کو، ارتھ کو ایک کو بچاتے ہیں۔ مینگرووز کے اگر فوٹوگرافس ہماری ٹیم دکھا سکیں تو ناظرین کو اور بھی سمجھنے میں جس آسانی کو اردو میں ٹمر کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایسے لگتا ہے جیسے زمین کی جڑ پکڑی ہوئی ہو ہاتھ سے انہوں نے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا نظام میں ایک جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ہے توازن۔ بے شک، کیونکہ اگر یہ توازن، میں سمجھتا ہوں قیامت بھی توازن جب بگڑے گا تو قیامت آ جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، یہ جو حالات ہوئے ہیں مسلم صاحب، ان حالات کو دیکھ کر جو قیامت کا منظر قرآن پاک میں ہے اس کو سمجھنا اب اتنا مشکل نہیں لگتا۔ بالکل بالکل، اور آپ یقین کریں کہ میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ یہ اتنی بڑی آفت ہمارے پر آئی ہے اس وقت، اور اس کی انٹینسٹی کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے محسوس نہیں کر پا رہے کیونکہ اس کے لیے جو شعر ہے نا، اے موج بلا ان کو بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو دور سے دیکھ رہے ہیں نا اس کو، ان سے پوچھیں جو ان پر بیت رہی ہے یہ۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، جو ایک ابھی انہوں نے ٹراما کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، یہ بہت بڑا ٹراما، یہ میری بیٹی جو ہے وہ بھی پی جی ہے، نیورو فزیشین بن رہی ہے وہ، تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹیلی ویژن پہ مجھے بلایا گیا تھا، میں اسے ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ کہ یہ ٹراما کیا، ٹراما کے متعلق کچھ بتاؤ۔ تو کہتی ہے ابو ٹراما اتنا خطرناک چیز ہے کہ اس کا جو اثرات ہیں وہ دیر تک آپ پر قائم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی ٹیم میں باقاعدہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی رکھا ہوا ہے، شخصیت بدل جاتی ہے، شخصیت بدل جاتی ہے۔ اور دیکھیں
کوئی بھی انسان جب ڈسپلیس ہوتا ہے نا تو میں اس کی ایک مثال ہی دیتا ہوں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے اپنے گھر کو دیکھ رہے تھے. وہ تو رحمت اللہ عالمین تھے, ان کو بھی اپنے دل سے اپنے گھر سے محبت تھی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو ڈسپلیس ہو گئے آج اپنے گھر میں رہتے تھے, ایک لمحہ گزرا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں. اچھا کتنی بدنصیبی کی بات ہے نا, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن کبھی آپ دیکھیں شمالی علاقہ جات میں دہشت گردوں کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, تو کبھی سیلاب کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. پاکستان کی عوام پر بڑا مشکل وقت بیک ٹو بیک آیا ہے. بالکل آ رہا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں آج ہر چیز میں دیکھیں نا ہمیں ایک امید کی کرن تلاش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا ہے, یہ اللہ کا حکم بھی ہے. امید نہ ہو تو زندگی کیسے چلے گی. دیکھیں ہماری نیشن جو ہے نا, آپ یقین کریں اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ میں تصور نہیں کر سکتا. بالکل. آج دیکھیں جو حالات ہیں, کیسے قوم کھڑی ہوئی ہے, کس طرح لوگ بڑھ بڑھ کے مدد کر رہے ہیں, ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. دیکھیں یہ پوٹینشیل, یہ اس کو ہمیں اکنالج کرنا بہت ضروری ہے. ہم ایسے تو بڑے بڑے بلیم گیمز میں رہتے ہیں. اچھا بلیم گیم میں آپ کو بتاؤں مسلم صاحب کسی کے فائدے میں ہوتا بھی نہیں ہے. جب آپ زوم آؤٹ کر کے کسی بھی صورتحال کا جائزہ لیں, تو بلیم گیم کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید وقت ضائع کر رہے ہیں, مزید وسائل کا بھی ضیاع کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے پوٹینشیل کی بات کی, مجھے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے, ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں, اس لیے ہمارے ہاں ایجاد کی مائیں بھی بہت زیادہ ہیں. اس وقفے کے دوران ہمیں شہریار داؤد صاحب نے جوائن کیا ہے, مفتی صاحب نے, اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ سر, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر درختوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں بڑا خاص احکام دیا گیا ہے, یہاں تک کہ جنگ کی صورتحال میں بھی درخت نہ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو ایک ایسی جگہ پہ جہاں اسلام کا بول بالا ہو, وہاں درخت صرف 2.2%. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عظمت نشان سنا دوں آپ کو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے دونوں ہاتھوں میں درخت ہوں یا پودے ہوں اور قیامت قائم ہو رہی ہو, تو میں پہلے قیامت کو فیس کرنے سے پہلے میں ان دونوں پودوں کو پلانٹ کروں گا. اللہ اکبر. قیامت آ رہی ہے, دیر از نتھنگ آفٹر دیٹ. اب زندگی نہیں ہے. 2014 میں جب ہیٹ ویو آیا ہے, آئی واز دیئر, میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ نکلا. میں ریگل صدر کی طرف ہماری رہائش تھی, ہم نے وہاں سے شروعات کی پلانٹیشن کی. بٹ آئی واز ریئلی ڈس اپوائنٹیڈ کہ جب مجھے وہاں کے دکانداروں نے یہ کہہ کر کے دکانوں کے آگے پلانٹ لگانے سے منع کر دیا کہ جی ہماری دکان چھپ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اس پاک پروردگار کو جو کہتا ہے کہ میں واللہ خیر الرازقین, میں بہترین رزق دینے والا ہوں, کیا یہ پلانٹ تمہارا رزق روکے گا؟ یہ ذہنی پسماندگی ہماری جو ہے آج ہمیں یہ دن دکھا رہی ہے. اب رہی یہ بات کہ جی ہم 2.2% پلانٹیشن کے ساتھ سروائیو کیسے کر رہے ہیں. دس از دا مین کوسچن. ہم اس لیے سروائیو کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی ڈیزاسٹر آیا, عوام باہر آئی ہے. بہت اچھا پریکٹس ہے, بہت اچھی ریچولز ہیں, ہونی چاہیے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ کیا ہم یہ کہہ کر کے اپنے اوپر والوں کو شیلٹر نہیں کر رہے, جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان سب چیزوں کا سد باب کرتے ہیں. دیکھیں ویسٹ کیوں ترقی کر رہا ہے. ویسٹ کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ کرٹکس کو بلا کر کے اپنے ساتھ بٹھا کر کے ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارا خرابیاں کیا ہیں. یو نو سیکنڈ ورلڈ وار پہ جب تعاون خوب پلیگ پھیلا, ریزن واز چوہا, ریٹ. کہہ دیا گیا جی چوہا ختم کر دو, پورا یورپ سے چوہا ختم کر دیا گیا. واٹ واز دا ریزلٹ؟ ریزلٹ واز دیٹ کہ وہاں اگلے سال فصل ہی نہیں ہوئی, کیڑا لگ گیا, ختم ہو گئی. تھنک ٹینک بیٹھ گیا کہ یار وائی سو, دے تھاٹ, انہوں نے ریزلٹ نکالا کہ چوہا جو تھا وہ ایک نیچر کا پارٹ تھا جو اللہ نے اس لیے تخلیق کیا تھا کہ کیڑے مکوڑوں کو کھاتا تھا, ان حشرات الارض کو کھاتا تھا جو ہماری جو ہے نا کراپس کو کھا جاتے تھے, کھا گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا یار اب ہم کیسے کریں, ہم نے تو چوہے سے نفرت بٹھا دی. دین دے تھنک اگین, دے سیٹ ٹوگیدر. پھر انہوں نے آپ اسی دور کے مائٹی ماؤس, مکی ماؤس, ٹام اینڈ جیری, یہ سب چوہے انسان دوست دکھائے. اور جی مائٹی ماؤس جا رہا ہواؤں میں اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے,
اور جی مکی ماؤس آ رہے ہیں, دو لونگ مائس اینڈ ماؤس ہیں جی, ٹام اینڈ جیری بڑا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں لیکن آپس میں محبت ہو جاتی ہے. واٹ از دس؟ دین دے کریٹڈ دا, کیا کہتے ہیں, محبت انہوں نے چوہے سے کریٹ کرائی, اس کو ایکسیپٹ کروایا, پھر چوہے کو دوبارہ ڈیولپ کیا, پرسپیکٹیو چینج کیا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹوڈے, کہ وی ہیو ٹو شو ود آر سوشل میڈیا, ود آر مین اسٹریم میڈیا, کہ یار یہ جو ہمارا سبزہ ہے, جو ہماری گرینری ہے, دیٹ از ویری اسینشیل فار آر لائف. ادروائز دا کمنگ جنریشن ول نیور, وہ تو ہمیں گالیاں کے سوا ہماری قبروں پہ آگے جوتے مارے گی. سر ابھی بھی اگر آپ انٹرنیشنل کلائمیٹ کی جتنی بھی ریلیز نکلتی ہیں, گریٹا تھنبرگ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے, اب تو خیر ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے, اس نے بہت سارے بچوں کو دنیا بھر میں بڑا موبلائز کیا کہ اپنے بڑوں کو, وہ کہتے ہیں نا کہ آواز لگاؤ کہ بھائی خدا کے واسطے آپ تو مر جائیں گے, ہم کیسی دنیا میں زندہ رہیں گے. ابھی ابتدا میں میڈیا کی قوت کی بات کر رہی تھی, اس کی رسائی کی بات کر رہی تھی, لیکن یہ بات حق ہے کہ پرنٹ میڈیا, ٹیلی ویژن میڈیا یا آڈیو میڈیا سے بہت پہلے دین اسلام میں اور مختلف مذاہب میں جو میڈیم کا کردار ادا کرتے تھے وہ ممبر یا کلیسے ادا کیا کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ڈائر سچویشن میں ہمارے ممبروں پہ, ہمارے کلیسوں میں اور مختلف مذاہب کے جو خاص عبادت گاہیں ہیں ان پر ایک خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اپنی مذہبی رسومات سے اور تعلیمات سے بڑا جڑا ہوا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن قومی چینل ہے, لہٰذا ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ باقی مذاہب کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو جیسے ہمارے مولوی صاحبان ہیں, جو پنڈت پروہت وغیرہ ہیں یا فادرز وغیرہ ہیں, ان کے اوپر بھی تو آگہی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا, اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ذمہ داری یقیناً نہ ہی ممبر سے ادا ہوگی صحیح معنوں میں, نہ ہی کلیساؤں سے ہوئی, نہ ہی کسی پگوڈا سے ہوئی, کسی جگہ سے بھی جو صحیح حق تھا وہ نہیں ہوا. یعنی اگر ہم جمعہ کے خطاب میں کوئی ہم مہینے میں 15 دن میں اگلے 2 مہینے میں ایک مرتبہ 5 منٹ کا یہ اگر ہم درس دے دیا کریں, میں بینگ خود الحمدللہ میرا خیال ہے مجھے 30-35 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے, تو میرے الحمدللہ ضرور ہے کہ چونکہ میں نے WHO کے ساتھ پولیو پہ ویکسین پہ بھی 4.5 سال کام کیا الحمدللہ, تو پولیو ایریڈیکیشن کے اندر میں نے پوری EPI پروگرام میں بڑا الحمدللہ کام کیا. وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے ممبر سے اگر تھوڑی تھوڑی بھی بات کرتے تو یقیناً لوگوں کو خالی عیسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہا سے نکل کے کچھ ہٹ کر کے بھی ان کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا. اس دیکھیں اللہ نے ایک سوسائٹی بنائی ہے, اور سوسائٹی جب بنتی ہے نا, ہم آپ دے دیں فلانی سوسائٹی فلانی جی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی, اس کے سیوریج کا کام ہو رہا ہے, اور جی ہم لائٹیں لگا رہے ہیں, گیس پانی بجلی دے رہے ہیں. دس از کالڈ سوسائٹی. اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. اللہ نے جو سوسائٹی بنائی ہے اس کا بہت بڑا مین سروائیول کا جز پلانٹس ہیں جو آپ کو آکسیجن دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, فوڈ دیتے ہیں, ایوری تھنگ. فوڈ سورس ہے. آرگینکس, اف یو گیٹ ٹوگیدر اسٹک ہو جائیں گے نا دوبارہ آرگینک سے, سنتھیٹکس چھوڑ کر کے, یو ول بی ہیلدی. قدرت سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا تو ہمیں یہ میں بالکل کہوں گا. لیکن اب الحمدللہ کافی اویئرنیس آ رہی ہے. میرے جتنے بیچ کے لوگ تھے اب تو ہم تو بڑھاپے میں آ گئے, لیکن ہم اپنے آنے والے جو نوجوان ہمارے جو پریچرز ہیں, جو ہمارے مبلغین ہیں, جو ہمارے خطباء حضرات ہیں, ان کو ہم نے الحمدللہ بہت موٹیویٹ کر کے اس چیز پر قائل کیا اور باؤنڈ کیا ہے کہ یو مسٹ سے سم تھنگ اباؤٹ ہیلتھ ان یور پریچز آف جمعہ. سرمنز میں آپ کے ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ہیلتھ کے بارے میں بات کریں, آپ اخلاقیات کے بارے میں بات کریں. آپ جو سوسائٹی کے اندر جو ایک بندے نے اپنی موومنٹ کرنی ہے, اس کی موومنٹ میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا باؤنڈریز دی ہیں جو ہمیں بتایا گیا, ہمیں ان کو ضرور ایڈریس کرنا ہے. ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. ایک بات میں چھوٹی سی عرض کرتا چلوں, یو نو مولوی از ویری افیکٹو بالکل پارٹ آف آر سوسائٹی. بالکل ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ایک صاحب تھے جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر پر آئے, بیگم صاحبہ کو بلایا, گود میں اٹھایا اور رقص کرنے لگے. بیگم نے کہا کہ آج مولانا صاحب نے جمعے کے بیان میں کوئی رومانس کے اوپر بات کی ہے؟ بولے نہیں, انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں خوشی خوشی اپنی مصیبت کو اٹھائے گا وہ خوشی خوشی جنت میں جائے گا. ایک لطیفہ تو بنا یہ, لیکن اس بات نے یہ ہمیں بات بتا دی کہ مولوی جو کہتا ہے اٹ ڈز افیکٹس, لوگوں پر اس کے امپیکٹس آتے ہیں. اٹ مینس کہ مولوی نے, ہمارے علماء نے نہیں کیا اپنا حق ادا. اچھا, چونکہ
ہمارے ہاں ہم چاہے اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں, ہمارے بالخصوص ایک پاکستانی معاشرے میں ایک تفریق ضرور ہے. ایک وہ جو دین کا کام کرتے ہیں, ایک وہ جو دین کے کام کرنے والوں کی بات سنتے ہیں. اب اس میں یہ تفریق نہیں ہوتی کہ آپ زیادہ پرہیزگار ہیں یا ہم زیادہ پرہیزگار ہیں, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو ممبر پہ سر ممبر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات کا تاثر, ایک انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو بہت یہ وہ والی کانورسیشن میں ڈال دیا ہے. بڑا پریکٹیکل اور انسانیت سے محبت کرنے والا دین ہے. روزمرہ زندگی پہ دین اسلام کے تمام احکامات لاگو ہوتے ہیں. بس افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سر ممبر یہ باتیں آئیں گی تو ہم پہ اثر زیادہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ہم اکثر یہ بات دیکھتے ہیں نا کہ حرام گوشت نہیں کھانا, حرام گوشت نہیں کھانا. بچپن سے ایک تواتر کے ساتھ یونیفارمٹی ہوتی ہے نا اس میسج کے اندر کہ آپ کو حرام گوشت نہیں کھانا. اسی تواتر کے ساتھ باقی سارے حرام اور غلط کاموں کے لیے, جیسے چوری منع ہے, جھوٹ بولنا منع ہے, کسی کا حق مارنا منع, اگر یہ بھی اسی اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں تو یہ تواتر کے ساتھ بھیجا گیا پیغام اتنا ہی اثر رکھے گا جتنا ہم حرام گوشت سے دور رہتے ہیں, حرام کاموں سے بھی دور رہ سکتے ہیں. آئی نو یہ آپ کا موضوع نہیں ہے, لیکن ایک ڈاکٹر, ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی یونیفارمٹی آف میسج, جو یکسوئی ہے کسی پیغام کی, وہ بہت اثر رکھتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جس چیز کو آپ شروع سے اثر انداز ہوتے ہوئے آئیں گے تو وہ آپ کی چیزیں کنٹرول میں ہوں گی. اگر آپ صرف اپنا سمجھیں کہ میں صرف ڈاکٹر ہوں اور مجھے بس مریض کو صرف بیٹھ کے اور دوائی لکھنی ہے, تو پھر تو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. کیونکہ بینگ پارٹ آف یور سوسائٹی, یور کمیونٹی, یور کنٹری, آپ کو اس کے ساتھ میں بھی ساری چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کی تعلیمات کریں. اور اگر زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو سر نے بھی جیسے بتایا مول صاحب نے کہ کارٹون کے تھرو ان نے میسیجز دینا شروع کیے کہ یہ ہارمفل پارٹ آف سوسائٹی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے دے آر بینیفیشل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بچوں سے لے کے جب آپ تعلیمات دیتے ہیں تو جب بچوں سے شروع کریں گے بچپن سے, تو جا کے جب یہ میچور ہوں گے تو اس چیز پہ اثر انداز ہوں گے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات جو ہے وہ شروع سے ہی کی جائیں اور اس چیز پہ ضرور زور دیا جائے تاکہ وہ ان کے شروع سے مائنڈ بن جائیں. تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو ان کو برے بھلے کی, اچھائی کی اور ان ساری چیزوں کی تمیز ہو اور وہ اچھا پارٹ معاشرے کا بنے, اور دوسرے جو ان کے آنے والی جو نسل ہے اس کی بھی اسی طرح سے تربیت کریں اور وہ بھی تاکہ معاشرے کا اچھا پارٹ بنے اور ہم بھی ایک ترقی یافتہ سوسائٹی بنیں اور دنیا کی طرح آگے بڑھیں اور اسی کا پارٹ بنیں اور دنیا کے ساتھ کندھا کندھے سے ملا کے چلیں. اچھا, ویسے وقفے پہ ہم جا رہے ہیں, لیکن یہ بات ضرور آپ سوچیے گا وقفے پر. میڈیا کی بات کرتے ہیں, چلیں پہلے عرصے کی بات الگ کرتے ہیں. ہم سے پہلی جو نسلیں تھیں انہوں نے کیا کیا, چھوڑیں اس بات کو, لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کس کی کیا چیز اڈاپٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی ڈریس پسند آتا ہے, کوئی فیشن پسند آتا ہے, ہم فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کوئی جملہ, کوئی طریقہ بولنے کا پسند آتا ہے, اب اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی عادتیں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو صدیوں پہلے انہوں نے ہماری اڈاپٹ کی تھی. میں اکثر جاپان کی مثال دیتی ہوں, میں کوریا کو بہت فالو کرتی ہوں. یہاں پہ بچوں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ صرف ایک خاص اسکول کے گھر میں یا اس عمارت میں نہیں ہوتا, ان کے گھر سے شروع ہوتا ہے. صفائی کی ان کو ترغیب دی جاتی ہے, جھک کر ملنا, بڑوں کا احترام کرنا, ایک خاص طریقے سے ادب کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا. یہ چیزیں ہماری میراث تھیں جسے ہم نے ماڈرنائزیشن کے نام پر ترک کر دیا اور کول بننے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا اڈاپٹ کر لیا. ایک وقفے کے بعد بات کریں گے. مسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا پڑوسی ملک 22% جنگلات کے ساتھ ہے, لیکن پڑوسی ملک کے دلی کی حالت بھی تو کتنی بری ہے پولوشن کے اعتبار سے. تو ہمارے ہاں خیر سے صرف 2.2 جنگلات پہ بھی یہ صورتحال نہیں ہے. کیا وجہ ہے, جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, और सर मिंबर या कलीसों गिरजों घरों से और जितने भी मंदिर हैं, ये तमाम मज़ाहिब जो मज़हबी जगह हैं, इन पे बड़ी ख़ास ज़िम्मेदारी आयद होती है। हमें याद है जब कोविड नया नया आया था तो अचानक हमारी मस्जिदें जो सिर्फ रमज़ान में बसा औक़ात बहुत ज़्यादा आबाद होती हैं, एक अफ़सोस की बात है, लेकिन हकीकत छुपती नहीं भाई, 21वीं सदी में भी। हमें याद है कोविड में एकदम से रमज़ान वाला मंज़र नज़र आने लगा, लोग घरों की छतों पे खड़े होकर अज़ानें ज़ोर ज़ोर से देने लगे, अल्लाह का खौफ महसूस होने लगा था, वो जो एक क़यामत की सूरत हाल थी वो महसूस होने लगी थी। लेकिन एक 6 महीने साल गुजरे, फिर सब अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। ये जो एक रवैया है कि मुसीबत आए तो फ़ौरन आप जो है वो कमर कस लेते हैं और फिर आराम से बैठ जाते हैं, अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं कि ये आसानी हमें मैसर नहीं है। हमें 24 घंटे वी हैव टू बी ऑन आवर टोज़ कि कभी भी खुदा न खास्ता कोई भी मसला हो सकता है। हम आज दरख्तों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। अमेज़ॉन के जंगलात की आग का जिक्र किया मैंने, बलूचिस्तान के जंगलात में जो आग लगी उसका जिक्र किया मैंने। ये देखिए, आपको टेलीविज़न पे हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी दिखा रहे हैं। कई हफ्ते कई दिन बलूचिस्तान के ये जंगलात जो कि बड़ा कीमती असासा है, और जूनिपर के सनोबर के जो दरख्त लगे हैं, ज़ियारत कलात की जहाँ बात करें, ये बड़ा असासा थे जो कि जल गए। चिलगोज़े के दरख्त जो थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हम अभी बात कर रहे हैं, इनसे मैं वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में जो हम रोज़ ख़बरें सुनते हैं कि एक दिन ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलेगी, क्योंकि इतना वहाँ पे पोल्यूशन हो गया है कि वहाँ सांस नहीं ली जा रही। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 22% जंगलात हैं, तो इन जंगलात से क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, बात यह है कि वहाँ पर उनके जो रिचुअल्स में आपको पता है कि वो शमशान घाट में जाकर मुर्दे को जलाते हैं, ठीक है ना, हम दफनाते हैं। तो आप उसमें आप देखें इको फ्रेंडली तरीका है कितना फिर देखिए उनकी आबादी 1,40,00,000 के, वो अपना 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है वो। हमारी आबादी कितनी, 22 करोड़ है, ठीक है ना। एक आबादी का तनासुब में कितना फ़र्क है, उसमें कितनी मेगा पॉपुलेशन है वहाँ पर। देखिए, बात ये है कि हमारी जो आबादी है उस हिसाब से जो हमारे मेजर्स जो हमने लेने थे वो हमने नहीं लिए। आज़ादी हम लोगों को साथ ही मिली थी, ठीक है ना। बहुत से ऐसे पैरामीटर्स थे जो हमने भुला दिए। देखें, वहाँ पर आज भी किसी ने ब्लैक आइबेक्स मार दिया या काला हरन मार दिया तो आज तक वो उसके मामले में उलझे हुए हैं, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ के अंदर आता था। जी, हालांकि वो उतने मशहूर स्टार हैं, मशहूर स्टार, वो उनकी जान नहीं छूटी वहाँ पे। इसलिए कि कानून वहाँ पर जो है, इस तरह के जो कानून है वाइल्ड लाइफ के मुतालिक, जंगलात के मुतालिक बहुत सख्त है। वहाँ इतने आराम से आप चॉप ऑफ नहीं कर सकते दरख्त को। बिल्कुल। आप जैसे अभी अपने बात की आपने कि हीट वेव आई या अभी जो गर्मियाँ आई उसमें हमारा कितना नुकसान हुआ। पाइन ट्रीज, चिलगोज़ा, वो जल गए हमारा स्नोबर पे मैं आज बताऊं आज सुनने वालों को कि ये दरख्त जो है ये कायद आज़म का पसंदीदा दरख्त था। जब कायद आज़म अपनी तमाम एक्टिविटीज़ से थक जाते थे तो ज़ियारत में चले जाते थे और ज़ियारत रेजिडेंसी में जाके रहते थे। उसके चारों तरफ में जो है ये जो है स्नोबर के जूनिपर के दरख्त हैं। और ये जूनिपर का दरख्त एक एवरेज इसकी 350 साल उम्र होती है, 300 एवरेज। और जो सबसे पुराना जूनिपर यहाँ पर मौजूद है वो 6000 साल पुराना है। और आप ये देखें कि ये साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। अच्छा, आप कह रहे थे इस पे खिज़ा का असर नहीं, खिज़ा का असर नहीं, मोल्डिंग नहीं होती इसमें स्नोबर में। और एक और चीज़ आपको बड़ी बताऊं इंटरेस्टिंग कि देखें इसकी जो जंगलात जो अब तो देखें जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस का ज़माना है, हम हर प्लेटफॉर्म पे बैठकर के चीज़ों को कोई अवेयरनेस दे रहे होते हैं तो लोगों को पता लग जाता है। उससे क्या होता है कि इससे जो है वो माफिया हिल जाती है। इतना आसान नहीं रहता माफिया के लिए। ये स्नोबर का जो दरख्त है आपको पता है कि इसकी लकड़ी जो है इसको किस लिए काटा जाता था। इसकी जो लकड़ी थी वो ईंटों के भट्टों में इस्तेमाल होती थी। अब आप मैंने एक दफ़ा मेरी एक वर्क फोर्स है, ग्रीन फोर्स है, एनवायरनमेंट क्लब की, हैप्पी होम स्कूल की। मैंने उन बच्चों को कहा कि देखो बेटा, स्नोबर की उम्र होती है 350 साल, ठीक है ना, और सबसे पुराना दरख्त 6000 साल पुराना है। आप ये बताएं कि अगर हम इस तमाम स्नोबर के दरख्तों को बलूचिस्तान के काट दें तो आप ये बताएंगे कितनी जनरेशन हमें चाहिए वो नए स्नोबर के दरख्त को देखने के लिए। तो मैंने कहा टेक आउट योर कैलकुलेटर्स एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग दैट। तो आप यकीन करें कि जब वो कैलकुलेशन निकली तो पता लगा कि 6 जनरेशन चाहिए हमें। तो बात यह है कि इस वक्त जो शऊर की जो आगही है और जो अवेयरनेस है उस पर मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वो होती ग्रास रूट लेवल से। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी कौम की, देखें हम लोगों ने चले जाना है, कभी हम
کہیں پش آف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہیں اگر ہم نے آج ان بچوں کو نہیں سکھایا، دیکھیں ہمارے پاس ویسٹ سے بچے آتے ہیں، امریکہ سے بچے آتے ہیں، میری بھانجی آتی ہے اس کے ہاتھ میں چوئنگم ہوتی ہے تو ہاتھ یوں بند رکھ کے گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور کہتی ہے ماما ویئر شوڈ آئی تھرو، آئی کانٹ فائنڈ اینی لٹل باکس اوور ہیئر. اگر وہ بیٹا تھرو اٹ اینی ویئر، جہاں بھی تو آپ کا دل چاہے، وہ کبھی نہیں پھینکے گی. حالانکہ اس کو کوئی وہاں پہ تو کوپ تو نہیں دیکھ رہا نا اس وقت، کوئی پولیس والا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن چونکہ وہ تربیت جو ہے وہ ماں کی آغوش سے شروع ہوتی ہے. گھر بھی ایک تربیت گاہ ہوتا ہے، اور ہمارے اسلام میں کہتا ہوں کہ بہترین نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس میں دادا دادی نانا نانی یہ ہوا کرتے تھے. یہ ہمیں کتنی چیزوں سے. اچھا مسلم صاحب، آپ نے جو نانی اور دادا دادی کے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، یہ بھی ایک طرح سے درختوں کی مانند تھے نا، کہ جنریشنز پہ یہ بنتے تھے، بڑے تجربے کے ساتھ اور عزت محبت کے ساتھ ہمارے گھر کی شان ہوتے تھے. اور نہ صرف ہمیں محبت اور دین کا درس دینا، اخلاقیات، بلکہ ایک فائنینشیل سپورٹ بھی فراہم کرتے تھے فیملیز کو. بالکل. اور دیکھیں یہ تو دیکھیں ہماری ایک ہمارا سماجی سٹرکچر تھا یہ زبردست قسم کا. اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ان بچوں کو، وہ بچے جب گروم ہوتے تھے اس انوائرمنٹ میں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کو فوری طور پہ کسی ایسے مدرسے میں بھیج دیں، فوری طور پہ کسی اس میں مونٹیسری میں بھیج دیں. کبھی بچہ بیچارہ پراپر طریقے سے ابھی اس کی سٹنگ اور اس کی وہ بھی نہیں ہوئی، ہم نے کو مونٹیسری میں ڈال دیا. وہ تربیت گاہ گھر ہوتی تھی اور بڑی آئیڈیل ہوتی تھی وہ. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات تو دیکھیں، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں تعلیم اور تربیت، یہ دونوں چیزوں میں تربیت بہت ضروری ہے. اگر تعلیم حاصل کر کے آپ تربیت سے محروم رہیں گے تو آپ بتا رہے ہوں گے، وہ یہ تمام وہ قومیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم تربیت سے آ رہی ہیں. تعلیم کے ثمرات کبھی بھی تربیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، یہ بالکل درست بات ہے. ہم تربیت کی بھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت چھوٹی عمر سے جو صحت کے اصول ہیں، حفظان صحت کے اصول ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بتائے جائیں. بالخصوص آپ جن کیمپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنے طور طریقے ہیں، لیکن حفظان صحت کے ان اصولوں پہ لوگ کاربند نہیں ہیں جو اس وقت ضرورت ہے وقت کی. کیا کہیں؟ دیکھیں بچپن سے جیسے چیزیں ہوتی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم نے پھر ہاتھ دھونے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے برش کرنا ہے، یا سونے سے پہلے ہم نے برش کرنا ہے، صفائی نصف ایمان ہے. تو اس طرح سے ہم نے چیزوں کو رکھنا ہے. تو یہ جیسے بچپن سے ہی لوگوں کو سمجھائیں اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو اسی سے ہی جو ہے پھر معاشرے آگے بنتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو لے کے چلوں گا کہ جو آج کل کے صورتحال یہ جو ہوئی ہے ڈیزاسٹر، اور یہ وہاں پہ چیزوں کی اتنی شارٹیج ہے کہ سمجھا تو ہم لیتے ہیں، مگر آپ سچ پوچھیں تو ہمیں خود وہاں پہ رونا آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیسے بولیں کہ صاف پانی سے ہاتھ دھونے، جبکہ پانی اویلیبل نہیں ہے. صاف پانی مطلب ویسے ہی پانی اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کیسے کہیں گے؟ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں کیمپ میں آپ کو چھوٹا سا 1 منٹ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں جو وہاں سے موبلائز ہوئے ہیں. ہم گئے کیمپ میں تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کراچی سے آئے ہیں اتنی محنت کر کے ہم لوگوں کے لیے، تو سر آپ نے ہمارے یہاں آنا ہے، ہمارا پانی پینا ہے. میں نے کبھی نہیں سنا، عام لوگ بولتے ہیں پانی پینا مطلب چائے کولڈ ڈرنک اس طرح سے. ہمیشہ وہاں جائیں وہ لوگ کہتے ہیں کھانا کھانا ہے. سر ہمارا آپ نے کھانا کھانا ہے، ہمارے پاس رکنا ہے. اس چیز کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. میں نے کہا میں کیمپ ختم کر کے نا ان کے پاس جاؤں گا. میں نے کہا میں ابھی تو بہت سارے مریض ہم نے دیکھنے، کچھ 600-700 روز مریض دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نا تم یاد دینا. میں نے کہا وہ اتنے رش میں وہ آ بھی نہیں سکیں گے. تو وہ آئے تو جب یہ جانے لگے سب لوگ، تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا دے دیں، ایک اور مریض سیریس ہے، میں اس سے ہو کے اور کیمپ سے آ رہا ہوں. جب میں وہاں گیا تو حالات ایسے تھے کہ ان بیچاروں نے بس مشکل سے ایک پانی کا گلاس اور چھوٹی سی بسکٹ کے وہ 1-2 وہ تھے. سر آپ یہاں بیٹھیں، اور وہ اپنے رومال اور اس سے جو ہے اس کو صاف کرنا اور وہ کرنا. میں نے کہا یار آپ چھوڑ دیں، مسئلہ نہیں. میں کھڑا ہونے کا نہیں سر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ دیدہ ہیں اس وقت، تو یہ جو بتا رہے ہیں اس کا کیا گزرا ہوگا ان کے دل کے اوپر؟ مطلب ایسی میں آپ کو ایسی چیزیں کہ وہاں جا کے پھر وہ پانی کا میں نے کہا کہ وہ پی لیتے ہیں. پھر ان کے ساتھ میں نے پانی کا گلاس پیا. میں نے کہا نہیں آپ کو ضرورت ہے. وہ نے کہا نہیں سر آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہماری عزت ہے. تو یہ کافی ساری چیزیں. اس سے میں پہلے سر کو بھی بتا رہا تھا ایک چھوٹا سا واقعہ میرے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے. آئی بلانگ ٹو خیرپور، اور احمد پور شہر ہے ہمارا. کنٹینیو مسلسل جب 5 دن بارش ہوئی نا وہاں پہ، تو اس میں بارش میں جو ہے لوگوں سے چند دن تو کمیونیکیشن ختم ہو گئی. لائٹس اور وہ ساری چلی گئیں، تو وہ سگنل ہی نہیں تھے. پتہ نہیں، ہم نے کہا کیا ہوا، اتنا پریشانی. پھر جب وہ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوئی تو آلموسٹ روڈز ور ڈسکنیکٹیڈ.
अराउंड 4-8 फीट पानी जो है वो सराउंडिंग में, और लोग जो है ऐसी मतलब स्टोरीज़ वो बता रहे हैं कि इमरान भाई अभी हमारे यहाँ जो है ना एक डेथ हुई है, तो उसको जो है वो तो चलो सारी चीज़ें सही है, मगर उनको हम किस जगह पे दफनाएं ये समझ नहीं आ रहा। तो सारे कब्रिस्तान और वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी पानी में ऑलमोस्ट, और कितना रख के किस चीज़ से रखें, और मौसम भी इस तरह का कि गर्मी जैसा। फिर सिटी में प्लीज किसी थोड़ा सा जगह पानी पे पी जो है लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि अच्छा ये कोई ऐसी बताने दिखाने वाली बात नहीं, नहीं, वो लेकिन मतलब बात ऐसी है, मैं वो आपको मुझे बताऊं अंदाजा कि है डॉक्टर साहब आप दीदा हैं, मैं और मतलब वो गांव मेरा अपना जो है वहाँ तो मतलब तो हर जगह ऐसे हुआ है। जगह नहीं है मैयतें दफनाने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, आप ये गम महसूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं मुफ्ती साहब से ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगी कि अभी जो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, कोई नुमाइश वाली बात नहीं है, लेकिन बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कोई वहाँ की दास्तान सुना रहा है और ख़ुद भी आप दीदा है, और एक दर्द है जो महसूस हो रहा है। यहाँ पे हम रोज़ाना जब टेलीविज़न पे या कहीं भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मसले को उजागर करते करते जो उसका गम का पहलू है वो ज़ाहिर है, हम भी इंसान हैं, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, कहीं शायद ज़ायल हो जाता है। इंसान है, हमने अपनी आँखों से वो तकलीफ़ ना देखी और शुक्र अल्लाह का कि बर्दाश्त नहीं की, लेकिन मुफ्ती साहब इंसान और बिलखुसूस मुसलमान तो वही है ना कि जो बिना देखे अपने दूसरे भाई का बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के दर्द महसूस करे, उसकी मदद करे। देखें हुजूर की हदीस है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया इन बेहतरीन इंसान, नॉट मुसलमान, मुसलमान की बात नहीं की, बेहतरीन इंसान वो है कि जिससे दूसरों को खैर हो, नफ़ा हो। ये कसौटी दे दी गई है। मैं अपने आप को परखूं, हम सब अपने आप को परखें, क्या मैं खैरुन्नास के ज़ुमरे में आता हूँ या मैं शर्रुन्नास के ज़ुमरे में आता हूँ? मोमिन की, मुसलमान की निशानी क्या बताई हुजूर ने? फरमाया मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जिस तरह जिस्म के एक हिस्से, किसी हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म आपका मुतासिर होता है। बुखार आता है, सर में दर्द होता है, हम लेट जाते हैं, हमारी जान नहीं रहती टांगों में कि हम चल सकें। मीन्स इतना उसका इम्पैक्ट आता है, इतने उसके असरात आते हैं। लेकिन क्या बात है, आज इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, इसके बावजूद हमारे क़ुलूब सख्त हो गए। हमें देख के हाँ जी ठीक है, ओ अच्छा ठीक है, ओ मैदा की बढ़िया। मैं बेहिसी की आपको बताऊँ, मैं अभी वापस आया हूँ, लास्ट फ्राइडे आया हूँ, उसी वक्त मैं आया था वापस उम्रे से। T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, फाइनल, रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर लोग बैठे हुए हैं, मोबाइल्स पे फाइनल देख रहे हैं नबी के सामने बैठकर। वो मैंने शेयर किया अपने फेसबुक पर, और मैं रोया वहाँ पर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अब हद हो गई है, अंत हो गया। ये 40 दिन 40 रात बारिश बरसी थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया था। तो क्या अब हम मज़ीद ये चाह रहे हैं कि हम भी सफ़े हस्ती से मिट जाएं? क्या हम देखते नहीं जब ये ज़लज़ला आया 2005 का 10 का, तो किस तरह से ज़मीनें शक हुई थीं और पूरी पूरी बस्तियां गायब हो गईं? क्या ये हमें तड़पाने या हमें जगाने के लिए काफ़ी नहीं है? वजह ये है कि इन्नल इंसान उजूला काना उजूला, कि वो उजलत पसंद है इंसान, और इन्नल इंसान काना ज़ईफ़ा, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, भूल जाता है सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें। हाँ जी, मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। जो एहसास, तरबियत की बात हो रही है कि जो एहसास माँ दे सकती है, तरबियत दे सकती है बच्चे को, वो कोई और नहीं दे सकता। 1 साल 8 महीने की मेरी बच्ची थी, तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि भाई इसको मॉन्टेसरी फलानी वाली बहुत अच्छी में डालना है। वो पारसीज़ की है, वो बहुत अच्छी तरबियत करते हैं। वाई पारसीज़? मैं क्यों अपना बच्चा उधर फेंक दूँ उनके सामने? मेरी तरबियत को क्या हुआ? मेरी तरबियत तो दुनिया की बेहतरीन है, कुरान की तरबियत, नबी की तरबियत तो सबसे बेहतरीन है। इट मीन्स कि जो हमारा ये ज़हनी इन्हितात है ना, जो हमारा डाउन फॉल है हमारी सोच का, कि जिन्हें वो अच्छी तरबियत देता है, देखो उसकी तरबियत किसने की? आप सल्तनत खिलाफत उस्मानिया को उठा करके देख लें, आप अरब्स का जा करके देख लें। जब ये वहाँ पर गया था, ये कोलंबस अमेरिका जो जज़ायर पर पहुँचा, तो वो हैरान रह गया कि वहाँ पर 500 साल पहले से मुसलमान मौजूद थे। कैसे आए? वो भी
شپ پر آئے, انہوں نے کام کا تجارت کی اور وہاں جا کر کے پھر محبت سے اخلاق سے اسلام پھیلایا. آج دنیا کا بدترین اخلاق کا مالک مسلمان ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں شولڈر کراسنگ کروں گا, میں تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے جاؤں گا, تجھے میں مار کے. آج ہم ٹانگ کھینچنے کے بجائے ہاتھ کھینچنا شروع کر دینا, ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ ہم ٹانگ کھینچ رہے ہیں. یہ ہر ہمارا شعبہ ہے نا زندگی کا, اس میں یہ چل رہا ہے. اس میں مولوی مبرہ نہیں ہے, اس میں انجینئر مبرہ نہیں ہے, اس میں پڑھا لکھا مبرہ, سب ہیں. ہم سب اسکولز, کالجز, ہمارے سوری ٹو سے یہ جو ہم فروغ ہے وہ ہمارا جو ہوتا ہے نا, ہماری جو ثقافتی پروگرامز ہوتے ہیں, وائی ناٹ اسلامی ثقافتی پروگرام؟ وائی ناٹ یہ ایک ایسا ٹیبلو بنایا جائے, ایک ایسا اسکٹ تیار کیا جائے کہ جو 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, وہ سچ کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ کر رہے ہیں. اور کارٹونز, میں نے جیسے عرض کیا, پرانی تھیوری ہے یہ کہ کارٹونز کے ذریعے سے یا کسی ایسے میڈیم کے ذریعے سے ہم اپنے آنے والی جنریشنز کی گراس روٹ لیول پہ ایسی تربیت کا ایسا نصاب مرتب کریں. 1860 کے قوانین ہمارے پاس چل رہے ہیں. ہمارے ذرائع ابلاغ کا میرے خیال سے بڑا فعال انداز میں استعمال ہم پہ فرض ہو چکا ہے. I'm sorry, یہ جتنا ہمارا کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک کے لے لیں, صرف مجھے بتائیں کون سا پلانٹیشن کا کسی بھی ہے کوئی چیپٹر ہمارے پاس؟ نہیں ہے. اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پہ مجھے ایک ظاہر ہے ہم سبھی کو معلوم ہوگا, جو پڑھتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ گلیلیو کو جب اس زمانے کے چرچ نے سزائے موت دی, اور پہلے بھی اگر ہم ارسطو کی بات کریں, ان سب نے سائنس کے نام پر موت کو گلے لگا لیا. مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو مذہب کی تشریح کرنے والے تھے ان کی ذہن بہت محدود ان کی سوچ تھی. لیکن دین اسلام کا تو تر امتیاز یہ ہے کہ وہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے آپ کو کہ آپ سوچیں, آپ تدبر کریں, اور تدبر سائنس ہے. تو جب ہم سائنس اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ غلط بحث ہے, کیونکہ اسلام میں جو سائنس موجود ہے, بس وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہی جملہ یہاں کوٹ کروں کہ ہمارا ذہن ابھی اتنا ایڈوانس یا گرو کیا نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں, جو اس کی حکمت ہے, اس کو سمجھ سکیں. یہ بالکل درست بات ہے. اور جب آپ نے اپنے دین کو دنیا کے طریقے سے, سائنس سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے, صرف موت مقدر بنا ہے. آج بھی جب ہم سر ممبر یا ویسے بھی اپنی محافل میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو جس نے ڈگریز حاصل کی ہوں, بسا اوقات بہت کم طریقی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ابھی تمہیں کیا پتہ, دین میں تو ایسے ہوتا ہے. دین آپ کو علم حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے, کیونکہ جب آپ علم کی معراج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو خدائے واحد لا شریک لہو نظر آتا ہے, اور یہی دین کی دعوت ہے. آپ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے آنسو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تھوڑی دیر اندر میرے پہلی بار اس طرح کی تکلیف انسان محسوس ہو رہی ہے. جب فوٹیج ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بہہ رہے ہیں, جانور بہہ رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. لیکن مجھے پہلی بار ایک وہ تکلیف محسوس ہوئی. آپ کا شہر ہے خیرپور, اور آپ نے جو تکلیف بتائی ہے, مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ واقعی جو شروع میں مسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر سے تو کتنی محبت ہوتی ہے. وہ گھر جب اجڑ جائے, ٹوٹ جائے, بہہ جائے, اور کسی کو آپ الزام نہیں دے سکتے, وہ ایک قدرت کا ایک ایسا نتیجہ تھا جس پہ آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے, لیکن مدد کی اپیل کر سکتے ہیں. آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے, ہم اور کیا مدد کریں, کیا چیزیں بھجوائیں, ایسا کیا انتظام کریں کہ ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان کی مدد ہو سکے؟ ہاں دیکھیں, صورتحال ایسی ہے کہ جو بھی آپ چیز سوچتے ہیں نا, جس کو بھی جتنی بھی آسانی ہو کہ کوئی کسی کی جا کے صرف 2 منٹ کاؤنسلنگ بھی کر سکتا ہے نا, تو وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی ان کے لیے انف ہے. تو اگر جو بھی ہمارے لوگ شہروں میں ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں یا دوسرے ملک کے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں, تو ان میں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لیں. لوگوں کی ہر طرح کی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہر طرح کی, they are financially lost, their lives are lost, their animals are lost, ان کے انفراسٹرکچر وہ وہاں پہ ختم ہے, کمیونیکیشن, مواصلات, ایون فصل, ٹریز, وہاں پہ جو بھی ذرائع معاش جو چیزیں بھی ہیں, ایون جو وہاں پہ لوگ
समझ लें कि मुर्गियां, बर्ड्स वगैरह रखते हैं, अंडे बेच के कारोबार करते हैं, दूध बेच के जो भी चीज़ें करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो किसी भी तरह से किसी भी बंदे को कोई भी चीज़ उनके उसमें हो, इवन मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें, उससे ज़्यादातर चीज़ें भी जो हैं वो भी आप उनको इस्तेमाल करके यूटिलाइज़ करा सकते हैं कि लोग बिल्कुल ही बेयार व मददगार हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि उनकी। थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात से सेकंड करना चाहता हूँ कि देखें, बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब चूँकि इनका अपना शहर है खैरपुर, और वो ख़ुद जाके इन्होंने उसको अपनी आंखों से सब कुछ देखा है वहाँ पर। देखें, मैं ये कहता हूँ कि 37.2% के करीब जो बल्कि आप समझ लें कि 62.2% के करीब लोग जो हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है ना। और अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो उसी के हिसाब से 37% हो तकरीबन रहते हैं। ये जो 62.2% लोग हैं, ये अर्बन पॉपुलेशन को बिठा के खिला रहे थे, ठीक है ना। वो वहाँ से हमारे लिए फसल उगा रहे थे और हम यहाँ पर खा रहे थे। आज क्या हुआ कि अचानक वो जो 62% लोग थे, वो जो हमें खिलाते थे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ये कैंप में गए, जब उनसे मिले तो उनका, चूँकि उनकी जिबिलत में था, उनकी ट्रेडिशन ये था कि कोई मेहमान आता था तो उसके सामने जो कुछ उनके घर में होता था वो हाजिर कर देते थे, सामने रख देते। आज वो उस पोजीशन में आ गए हैं कि जहाँ पर हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप ये सोचें कि ये एहसास, ये ट्रॉमा कितना बड़ा ट्रॉमा है ये। तो मैं इस सिलसिले में मैंने अभी कुछ अरसे पहले नेचुरली मैं इसको मेंशन भी करूँगा कि एक इन्वायरमेंट क्लब बनाया हमने, और उसमें गज़ाला नज़ामी है जिन्होंने बड़ा काम किया इसमें, और उन्होंने बहुत फिर हेल्प की इस मामले में, जो हैप्पी होम स्कूल की वो हैं ओनर हैं। देखें, उसमें क्या था कि हमने उनको कहा, बच्चों को कहा कि देखो बेटा, आप लोग जो हैं एक अरसे से वो आपको खाना दे रहे थे, आज उनको ज़रूरत पड़ गई है, तो अब आप क्या करें। अब अगर आप अपने उस शख्स को जो आपको रोज़ खाना देता था फिर खड़े हो जाएं उसके पास जाके कहेंगे हमें खाना दो, तो कैसे देगा। अब तो वो बेचारा खुद पानी में है। तो आपने क्या करना है कि अपनी रोज़मर्रा की एसेंशियल वेजिटेबल्स को अपने घर में खुद ग्रो करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि उनका बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है, बड़ी क्रॉप्स तो अभी हमारी ज़मीन न्यूट्रल होगी, उसके बाद पानी रिसीड करेगा, ये तमाम प्रोसेस में हम जाएंगे। लेकिन उन बच्चों को हमने इस तरगीब में लगाया कि अपने घरों में जो छोटी छोटी क्रॉप्स हैं वो उगाना शुरू करते हैं, ताकि उनका बोझ कम हो। और हम जो है फूड सिक्योरिटी में जो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत, ये पूरी दुनिया के इदारे चीख पड़े हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है फूड सिक्योरिटी अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच चुकी है। आटा मिल रहा है तो इतना महंगा मिल रहा है, दालें और मुर्गी और हर चीज़ को पर लग चुके हैं। आपने ज़मीन के न्यूट्रल होने की बात की आपने, ज़रा सी वजाहत कर दीजिएगा, बिकॉज ये आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का, तो वक्त कम है। मुझे मुफ्ती साहब से भी एक सवाल करना है, ये ज़मीन का न्यूट्रल होना और उसकी हैयत बदल जाना, ये क्या है? देखिए, बात ये होती है कि जो सैलाब जो एक समझ लें कि कुदरती तौर पे जो आते थे, पहले आते थे, अब तो मसला ये हो गया कि हमने इतने उनके आगे इतने बैरिकेड्स आ गए कि उसका पानी जो है, पहले तो सैलाब आता था, पानी आता था, उतर जाता था, और उसके बाद वो ज़मीन जरखेज़ हो जाती थी, क्योंकि अपने साथ वो जब मिट्टी लेकर आता था, उस मिट्टी की जो जब लेयर बनती थी उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते थे। अब मसला चूंकि ये हुआ कि हमने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो पानी जो है, पानी को तो अपनी जगह चाहिए ना निकलने के लिए। अगर जगह नहीं मिलेगी तो इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, वो बस्तियाँ उजाड़ देगा फिर। लेकिन अब क्या होगा, जब पानी ये रिसीड करेगा, नेचुरली इतनी जल्दी रिसीड नहीं करेगा, क्योंकि इतना मेगा फ्लड है ये आप सुपर फ्लड है, पूरी दुनिया जाके कहती है सुपर फ्लड है ये। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मामलात इसके होंगे, ज़मीन न्यूट्रल होगी, उसके बाद आप दलदली ज़मीन में थोड़ी काश्त कर सकते हैं। फिर आपको हर काश्त के लिए एक पर्टिकुलर सीज़न चाहिए होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए हमने गंदम की काश्त 1 महीने पहले करनी थी, तो आज हमें पता है हम नहीं कर सकते। अच्छा, गंदम की काश्त तो अब खैर मुमकिन ही नहीं है। कल हमारे जो मेहमान आए थे फायक हसनैन, वो ये कह रहे थे कि होता ये कि चावल के फ़ौरन बाद गंदम का सीज़न लगता है, लेकिन एक इंसान है जो हमारा आहारी किसान अवेलेबल ही नहीं है, वो काम कैसे करेगा, कैसे काश्त होगी। तो अभी तो सिर्फ भी छोटा मोटा फूड क्राइसिस है, अभी तो इसके बाद और बड़ा क्राइसिस आएगा। आखिरी मिनट है मुफ्ती साहब, एक आयत का मफहूम भी है, अल्लामा इक़बाल का शेर भी था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ज़ाहिरी बात है, जिस कौम ने अपनी हालत ख़ुद नहीं बदलनी, वो उसके मामला सीधे हो ही नहीं सकते। इंडिविजुअल मेक सोसाइटी, फ़र्द मुआशरा बनाता है।
یہاں افراد اتنے موجود ہیں، لیکن جو فرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. سائیکالوجی کا بھی پہلا اصول ہے. جب ہم سائیکالوجی پڑھا کرتے تھے کسی دور میں تو اس میں ہم یہی سنا کرتے تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا آپ جو آپ کے پاس آ رہا ہے، جو درد والا آ رہا ہے، اس کا درد پہلے سنو، اس کو خالی کرو، اس کے بعد اس کو ریمیڈی دو تو وہ ایبزارب کرے گا. بس ہمیں درد سمجھنا ہے. آج ہمارا درد کیا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، اور جو دوسرا تکلیف میں ہے نا، وہ اس کی تکلیف نہیں ہے، وہ میری تکلیف ہے. جس دن یہ میری تکلیف بن جائے گا اس دن ہم انشاءاللہ گرو کر جائیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائیں. جس دن یہ درد ہماری تکلیف بن جائے گا اس دن ہمارے مدد کرنے کا انداز بدل جائے گا. اس مشکل وقت میں ہر شخص کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کیسا وقت ہے، ہم تو خود مہنگائی کے دلدل میں پھنسے ہیں، اگر سیلاب کا مسئلہ بھی ہے تو لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آپ صرف نیت کریں مدد کرنے کی، وسائل اللہ پیدا کرے گا. آج کی نشست تھے، آپ بس گفتگو کا اختتام یہی کرتے ہیں. زندگی بخیر تو کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.